السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ 7 اہم ترین خبریں شیئر کروں گا، جن میں سے 4 شرطیہ ایکسکلوزیو ہیں۔ سب سے بڑی اور ایکسکلوزیو خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کی پنڈی میں ہوئی ہے ایک اور طاقتور شخصیت سے خفیہ ملاقات۔ یہ کہاں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس پر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک ایکسکلوزیو ویڈیو بھی شیئر کروں گا۔ اور پھر جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے شریف برادران کو کیا کوئی خفیہ پیغام بھجوایا ہے؟ جی ہاں، بالکل بھجوایا ہے۔ کس کے ذریعے سے بھجوایا ہے، کیسے بھجوایا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو جج صاحبان سپریم کورٹ کے ان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ 2 ججز کو ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کس نے قرار دیا ہے، وہ 2 ججز کون سے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر مولانا سراج الحق فارمولہ ہو گیا ہے مسترد۔ آج انہوں نے 2 اہم ملاقاتیں کی تھیں، وزیر اعظم سے اور عمران خان سے، اور کچھ انہوں نے کوشش کی تھی مفاہمت کی، لیکن وہ ان کی کوشش جو ہے وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کور کمانڈر کانفرنس پہ، جو ہم نے آپ کو کل ایکسکلوزیو خبر دی تھی کہ جناب یہ ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا بات ہوئی یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو علی زیدی کی گرفتاری ہے، سابق وفاقی وزیر، کیا ان کی گرفتاری واقعی لندن پلان کا حصہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک سینئر قانون دانوں کی کانفرنس ہوئی، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کی خبر۔ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت، اور ہم نے کل یہ سٹوری آپ کے سامنے بریک کر دی تھی، جبکہ ابھی تک میڈیا پر اس کانفرنس کی کوئی خبر نہیں تھی، یعنی کہ یہ کانفرنس طلب کی گئی ہے، ایسی کوئی خبر موجود نہیں تھی۔ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی کہ کل جب واپسی ہوئی، جب موجود تھے بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آرمی چیف، تو اسی وقت تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آج ایک کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوگی۔ وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، آج اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں سب سے پہلے جو ایجنڈے پہ نکتہ تھا وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں ملک کی تمام سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی تھی۔ اس میں جو فیصلے ہوئے تھے، ان فیصلوں کے حوالے سے کور کمانڈرز کو آرمی چیف نے اعتماد میں لیا، اور اس میں جو پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے، اس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور ہوا۔ وہ جو آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیلات شیئر کی گئیں، کچھ تجاویز بھی لی گئی ہوں گی یقیناً، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا آرمی چیف نے کہ وہ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور عوام کے منتخب نمائندوں کا احترام کرتے ہیں، اور عوام کی خواہشات کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج کو عوام کی ہر لمحہ سپورٹ حاصل رہی ہے، جس پر عوام کا جو اعتماد ہے اس کو کبھی توڑا نہیں جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈرز کانفرنس تھی، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اس کے اوپر بہت ساری نظریں تھیں، پھر جو آئینی بحران ہے اس حوالے سے بھی اس پر بہت ساری نظریں تھیں۔ تو ان کا بہرحال ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بالکل ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب۔ وہ دوسری خبر ایسے امپورٹنٹ ہے کہ ایک سینئر قانون دانوں کی ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ سینئر کا جو قانون دان ہے، جو اعتزاز احسن صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کی عدلیہ کی تحریک تھی تو اس کے یہ جناب رہنما تھے، اور وہاں سے انہوں نے بڑی شہرت بھی حاصل کی۔ پہلے بھی مشہور آدمی تھے، وزیر داخلہ بھی رہ چکے تھے، لیکن ان کا زیادہ جو شہرت تھی سیاسی حوالوں سے تھی، عدالتی حوالوں سے یا عدلیہ کے معاملات کے حوالے سے نہیں تھی۔ تو اس کے جو چند قائدین تھے، جن میں علی احمد کرد بھی شامل تھے اور بھی دیگر لوگ شامل تھے، ان میں اعتزاز احسن صاحب بھی شامل تھے۔ تو وہ بڑی کامیابی سے تحریک چلی، اور جب اس تحریک کے اندر نواز شریف نے اپنا ٹچ دیا اور لانگ مارچ شروع کیا تو عدلیہ بحال ہو گئی۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں، اس وقت ان کی پوزیشن وہ والی نہیں ہے۔ اب وہ بڑی پارٹی کے اندر بھی ان کی بڑی پوزیشن کمزور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان کی جو پالیسی ہے، یا اس کو بھی اتنا پسند نہیں پارٹی کے اندر کیا جاتا، پارٹی کے حلقوں کے اندر، تو اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ کارنر ہی ہوئے ہیں۔ تو اب الیکشن بھی لڑنا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، جو ایک دفعہ سیاستدان بن جائے۔ تو ان کو یہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ٹکٹ کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ توقعات باندھ دی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے حق میں ہر وقت بیان دیتے رہنا، یہ کوشش تھی ان کی کہ عمران خان کے وہ قریب ہو جائے۔ ملاقات بھی انہوں نے کی تھی زمان پارک میں جا کر ان سے، اور انہوں نے پھر جناب یہ کیا کہ اب یہ معاملہ ہوا
موجودہ جو بحران عدلیہ کے اس میں انہوں نے اپنا وزن عمران خان کے پلڑے میں ڈالا اور ایک اور وکلاء تحریک کا اعلان کر دیا. 2 دفعہ انہوں نے کال دی, ایک دفعہ کو 30-35 وکیل اکٹھے ہوئے, دوسری دفعہ کو 14-15 وکیل اکٹھے ہوئے, تو وہ تو ان کی ہوگی وکلاء تحریک کی کال ناکام. اچھا اب کال تو ناکام ہو گئی ہے, لیکن اب کچھ دکھانا تو ہے نا خان صاحب کو کہ جناب دیکھیں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے جناب ایک بلا لی سینئر وکلاء کی کانفرنس, کیونکہ کال میں تو آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں وکلاء کی ضرورت ہوتی ہے. سینئر وکلاء کی کانفرنس میں تو آپ 20-25 لوگوں کو تو ویسے اپنے ذاتی تعلقات میں, اب بندے کی ساری عمر اس پروفیشن میں گزری تو بندہ بلا ہی لیتا ہے. تو ان کے ساتھ پھر مل گئے جناب وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جن کو بھی عمران خان کی محبت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیسیوں سے اختلاف کرنے یا پارٹی کے اندر اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی تھی. دیکھیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کا گورنر بھی بنایا تھا, لیکن اب ان کو بھی ٹکٹ چاہیے, تو وہ بھی اب محروم ٹکٹ ہو چکے تھے, تو اب وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے. تو اسی طرح کے کچھ اور وکلاء اب جیسے جو پہلے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ماتی جیسے سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, یہ وہی صدر ہیں جن کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے جو CCP لاہور والا کیس ہے اس حوالے سے, جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. وہ بھی یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا ایک حصہ ہے باقاعدہ طور پہ. تو باقی جو وکلاء تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے. تو یہ ایک انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے, لیکن اس کو جو بار کونسلز ہیں پاکستان کی جو وکلاء کی واقعی میں نمائندہ تنظیمیں ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریٹائر بابوں کی کانفرنس تھی. یہ مطلب وہ کہتے ہیں ہم تو اب بابے ہمارے ملک میں بابا تو کہا جاتا ہے نا پرانے آدمی کو, یعنی کہ جو سینئر آدمی ہوتا ہے, تو ہر سینئر آدمی ہماری نظر میں قابل عزت ہے. تو یہ ایک ریٹائر بابوں کی کانفرنس تھی. ریٹائر اس سینس میں کہ بہت سارے اب یہ ان کی وکالت وغیرہ جو ہے وہ کافی پیچھے رہ گئی ہوئی ہے, عمر بھی ان کی کافی ہو گئی ہے, لیکن اب چلیں ایک کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے نا, کوئی بندہ قابل ذکر رہے, خبروں کے اندر رہے. تو یہ اس طرح کی ایک کوشش تھی. آگے بڑھتے ہیں. جناب علی زیدی صاحب سابق وفاقی وزیر ماہی گیری وغیرہ وغیرہ جو تھی, پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ان کے پاس ہی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اس وزارت کے بھی بڑے قصے اور کہانیاں ان کے دور کی مشہور ہیں, ہم ان پر نہیں جاتے. بہرحال علی زیدی صاحب کی آج گرفتاری ہوئی. اب وہ ان کی گرفتاری کس مقدمے میں ہوئی ہے, کیسے ہوئی, یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. مقدمہ جناب کو فضل الہی صاحب ہیں, انہوں نے درج کروایا تھا کراچی کے تھانہ ابراہیم حیدری میں, اور یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا زیر دفعہ 420, 468, 471, 506 اور 34 تعزیرات پاکستان. اب یہ 506 ہوتا ہے دھمکیاں دینا, 420, 468, 471 یہ دفعات لگتی ہیں فراڈ اور دھوکہ دہی کی, اور 34 ہوتی ہے آنت جرم کی غالباً. تو یہ ایک مقدمہ تھا ان کے خلاف, جس پہ جو مدعی تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ جی انہوں نے ان سے کسی مد میں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے وصول کرنا تھے, جو یہ علی زیدی صاحب ٹال مٹول کر رہے تھے, وہ پیسے نہیں دے رہے تھے, اور انہوں نے ضمانت کے طور پہ اپنی ایک پلاٹ کی فائل ان کو دے رکھی تھی. جب وہ کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے پیسے نہیں دیے, تو پھر انہوں نے وہ پلاٹ کی فائل جب بیچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب علی زیدی صاحب نے مبینہ طور پہ وہ فائل بھی ان کو جعلی پکڑا دی تھی, وہ اس فائل کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو پھر جب ان سے دوبارہ رابطہ کیا گیا بقول مدعی کے, تو الٹا ان کو نہ صرف یہ کہ رقم نہیں دی گئی, جب پلاٹ کی فائل بھی جعلی نکل آئی تو پھر مبینہ طور پہ علی زیدی صاحب نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. اچھا اس کیس میں اب پولیس نے کر لیا ان کو گرفتار. اب وہ گرفتاری کی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ وہ گیلری میں سے پولیس ان کو لے کے جا رہی ہے, وہ مزاحمت کر رہے ہیں. پولیس ان کو مطلب پہلے انہوں نے بیچ میں سے ایک دفعہ پولیس والے ان کو دھکا بھی مارا, اس کے بعد وہ نیچے لے جا کے ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں, لے جاتے ہیں. اچھا اس میں باوردی پولیس سرکار بھی ہیں اور کچھ سول بھی ہیں, لیکن بہرحال باوردی پولیس سرکار موجود تھے اور باقاعدہ ان کی گرفتاری آن دی ریکارڈ ہے. اچھا اب یہ جو گرفتاری ہوئی اس پہ ایک تو یہ کہا گیا کہ جی بغیر وارنٹ گرفتاری کے گرفتار کر لیا گیا, اور یہ دیکھیں کس طرح ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں عرض کرنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک وارنٹ گرفتاری کی ہر مقدمے میں ضرورت نہیں ہوتی, قابل دست اندازی ہے پولیس میں دفعات جو ہوتی ہیں ان کے اندر وارنٹ گرفتاری کوئی نہیں ضرورت ہوتا. اگر اس طرح ہر چیز کی گرفتاری کے لیے وارنٹ گرفتاری کی ضرورت ہو تو پھر تو پولیس بیٹھی رہے گی اور ملزم گھومتے رہیں گے, تو پھر تو کوئی کام ہی نہیں چلتا. تو وہ معاملات جن میں وارنٹ گرفتاری ضروری ہوتا ہے وہ اور قسم کے معاملات ہوتے ہیں. جب FIR درج ہو جاتی ہے کسی بندے کے خلاف تو پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ان کو دھکے مارتے ہوئے کیوں لے کے گئی, کیونکہ وہ جناب جانے کو تیار نہیں تھے. تو جب ایک بندہ نہ جانے کو تیار ہو تو اب پولیس نے جرگہ تو نہیں بٹھانا نا, وہ کافی ان کو ریکویسٹ وغیرہ کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے وہ SHO ہے, غالباً انسپیکٹر ہے, ایک سب انسپیکٹر بھی ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ چلے, وہ نہیں جا رہے. پھر انہوں نے ہاتھ سے پوچھ کیا کہ چلو, پھر وہ چل پڑے. تو وہ اس کو کہتے ہیں جی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے. تو بہرحال اس پہ جو زیادہ ایک میں تو اس کو مزاحیہ ہی سمجھتا ہوں, عمران خان صاحب کو جو بیان تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ
علی امین گنڈا پور کے بعد جو علی زیدی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جناب لندن پلان کا حصہ ہے جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو یہ ضمانت دی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے گا۔ اب بندہ پوچھے بھائی جان کپتان صاحب مہربانی کریں، لندن آپ کا تو لندن پلان ہی نہیں ختم ہوتا۔ اب علی جو زیدی صاحب ہیں یہ ان کو گرفتار کیا گیا ایک پرائیویٹ آدمی سے پیسے لے کے فراڈ کرنے کے کیس میں۔ کیا لندن پلان کے تحت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بندے سے پیسے لے کے اس کو پیسے واپس نہ کریں یا اس کو پلاٹ کی اب جعلی فائل دے دیں، اور وہ اگر دے دیا تو اب یہ چونکہ ایک سیاسی لیڈر ہیں تو کیا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا؟ قانون تو پھر ایک جیسا ہے، تو وہ پھر مقدمہ درج ہو گیا، تو اس میں لندن پلان تو کوئی نہیں ہے۔ دوسرے آپ نے ذکر کیا، آپ مثال دی علی امین گنڈا پور کی کہ وہ بکر میں گرفتار ہیں، تو بھائی ان کو علی امین گنڈا پور کو کیا نواز شریف نے لندن سے فون کر کے کہا تھا کہ وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر دے اور وہاں پہ پولیس کی چوکی پہ فائرنگ کر کے فرار ہو جائے؟ تو ہر بات کو لندن پلان میں نہ گھسا دیا کریں۔ یہ آپ کے ان دونوں یہ جو سابق وفاقی وزراء ہیں انہوں نے باقاعدہ قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ جرائم کے اندر ملوث ہیں۔ باقی اگر یہ بے گناہ ہوئے عدالت میں اپنی صفائی دے کر بری ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہ بھی آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں ان کو بھی لندن پلان قرار دے دینا تو عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں، اور تو کوئی بندہ ایسا کر نہیں سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ تین تو وہ خبریں تھیں جو آج کے امپورٹنٹ واقعات ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی ایکسکلوزیو خبروں کی طرف۔ جناب مولانا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی، ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، باکردار آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، لیکن وہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک سیاست کا سٹائل ہے، وہ سٹائل ان کا ہے۔ 5 سال یہ اتحادی رہے کے پی گورنمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے 2013 سے لے کے 2018 تک، اور اس کے بعد سے پھر ان کا اتحاد نہیں ہوا 2018 کے الیکشنوں میں، تو اس کے بعد پھر ان کی سبھی کے خلاف یہ تقریریں کرتے ہیں، کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے خلاف بھی اور عمران خان کے خلاف بھی۔ تو آج جناب انہوں نے ایک مفاہمت کی کوشش کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ملک میں تمام جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان میں ایک ہی وقت میں الیکشن کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے تاکہ فارمولہ طے پا جائے۔ اس سلسلے کے تحت ان کی ملاقات ہوئی جی آج ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد یہ جا کے ملے زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہاں تک تو وہ خبر ہے جو آپ کو میڈیا پر نظر آ رہی ہے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی امید ہے کہ یہ بیٹھ جائیں گے اور یہ کوئی رستہ نکل آیا اور فریقین جو ہیں وہ بیٹھنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے جی، ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ جناب مولانا سراج الحق صاحب نے ایک مفاہمت کی کوشش یقیناً کی تھی، لیکن ان کا فارمولہ ہو گیا ہے مسترد۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں ثالثی کی پیشکش کروں گا تو پارٹیاں دونوں بیٹھ جائیں گی۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں ان سے جو ان کی بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب سے پہلے ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو بھی کہتا ہوں تو کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں، تو جس پر جو شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بالکل بیٹھ جائیں گے، لیکن ایڈوانس میں ہم الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے، ٹیبل پہ بیٹھ کے جو بات چیت ہوگی دیکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ شرط رکھ کے مذاکرات کی میز پہ حکومت بیٹھے گی تو حکومت ایسا نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے وہی بات کی جو ان کا پرانا موقف ہے کہ جی مجھے پہلے الیکشن کی تاریخ دے دیں، پھر اس کے بعد میں مذاکرات کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ تو بھائی اگر الیکشن کی تاریخ پہلے دیتے تو پھر مذاکرات کی ضرورت کون سی رہ جاتی ہے؟ تو بہرحال وہ دونوں پارٹیاں اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ تو مولانا سراج الحق صاحب نے اپنی ثالثی کی کوشش کی تھی، اور ان کو ثالث بنانے سے عمران خان صاحب نے بھی انکار کر دیا۔ وہ عمران خان صاحب جو اس وقت حکومت سے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، کبھی خود کہتے ہیں میں عرق سے بات کرنے کو تیار ہوں، کبھی فواد چودھری سے کرواتے ہیں، کبھی اسد عمر سے کرواتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے بھی مولانا سراج الحق کی ثالثی کو جو ہے وہ ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے جناب اس خبر کی طرف جو دوسری ایکسکلوزیو ہے ہماری، وہ ہے کہ جناب یہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان، سب کے سب ہمارے لیے تمام جو عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں وہ محترم ہیں، بلکہ ماتحت عدلیہ کے بھی سارے جج صاحبان محترم ہمارے لیے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ اور وہ جو ان کے درمیان اختلافات کی خبریں آ گئی، وہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا سپریم کورٹ سے کہ جناب وہ جو ججز کل ان کے پارک میں جو ججز کے درمیان تلخ کلامی اور جھگڑے کی خبر ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تردید کی جاتی ہے۔ تو جن صاحب نے مجھ سے وہ خبر شیئر کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان سپریم کورٹ کے پاس اس کی تردید کرنے کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ تو اس کی انہوں نے تردید ہی کری نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے، تصدیق کرنے کے لیے پریس ریلیز تو نہیں جاری کریں گے کہ ہاں جناب یہ خبر درست ہے۔ جو پریس ریلیز جاری کریں تو یہی کہنا کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب اوکے ہے، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن جناب راوی چین نہیں لکھ رہا۔
اختلافات بہت شدید ہیں. چیمبر کے اندر بھی ان کے آپس میں جھگڑے ہو چکے ہیں. ایک دفعہ جسٹس منصور علی شاہ ملنے کے جسٹس قاضی فائزہ کے بلانے پر یا غالباً نہیں بلکہ شاید سردار طارق صاحب تھے, جسٹس سردار طارق, تو وہاں پہ گئے تو اندر آگے اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر اگر آپ نے مجھے بلایا تھا تو آپ نے ان کو کیوں بلایا. اس پر جسٹس اعجاز الحسن بھی کھڑے ہو گئے, وہ بھی کھڑے ہو گئے. اب یہ مبینہ طور پہ ساری خبر ہے اور ان کے آپس میں وہاں پہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, تو ہیٹڈ جو ہے آرگومنٹ اس کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں. تو یہ اختلافات شدید اختیار کر گئے ہیں. اور جہاں ایک طرف جو 8 جج صاحبان ہیں ان کے خلاف بھی جوڈیشل جو کمیشن ہے اس میں شکایت آ چکی ہے. اس سے پہلے بھی ریفرنس آ چکے ہیں خود چیف جسٹس کے خلاف بھی, 4 ججز کے خلاف بھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو 8 جج صاحبان ہیں یہ جو ہے وہ اب ایک بظاہر لگتا ہے کہ ہم خیال ہیں آپس میں, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری طرف ایک اجلاس جو باقی 7 ججز ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب سمیت ان کا بھی ایک اجلاس ہوا. تو یہ اب واضح طور پہ جو نہیں 2 ہمیں دھڑے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بدقسمتی کے ساتھ, مبینہ طور پہ ایسا ہی بتایا گیا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 2 جج صاحبان ہیں جی وہ بڑے سخت قسم کے ان کے اوپر غصہ ہے اور بڑے ناقابل قبول ہیں. اچھا غصہ کس کو ہے جناب؟ غصہ ہے ہم خیال بینچ کے اراکین کو, جو 3-4 جج صاحبان ہیں اور چیف جسٹس سمیت, ان کو جناب بڑا غصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی صورت قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو ہیں سردار طارق یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں, ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. وہ میں آپ سے عرض کروں گا کسی وقت پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ معاملہ ہے کیا. معاملہ یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بننا اگلا چیف جسٹس, اور ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے خلاف تو ریفرنس آئے ہوئے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو ہمارا ریفرنس جب آئیں گے, آڈیو ویڈیوز موجود ہیں, ہم تو تلے جائیں گے. پھر جو جونیئر جو پروموٹ ہو کے جج آئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, ان کو اپنی پریشانی ہے کہ یہ چیف جسٹس بن گیا, اس نے نوٹس کیس ٹیک اپ کرنا ہے اور ہمیں واپس بھیج دینا ہے اور کہنا کہ جناب آپ تو میرٹ کے خلاف آئے. تو پھر میرٹ پر نئے جج آ جائیں گے, جب سینیارٹی پر نئے جج آ جائیں گے تو سپریم کورٹ کی ساری جو ہے وہ ہیئت تبدیل ہو جائے گی, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جناب ہائی سٹیکس ہیں جس کی وجہ سے دونوں پارٹیاں جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بند گلی میں پہنچ گئی ہیں اور واپسی کا اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے. اب مطلب کسی نہ کسی کا جو ہے وہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آئینی اور قانونی جنگ میں سر جائے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. دوسری بڑی جو ایکسکلوزیو خبر ہے بلکہ تیسری, وہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک صاحب سے ملاقات کر کے ان کو کے ذریعے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شریف برادران کو کوئی پیغام بھجوایا. اچھا اب یہ صاحب کون ہے؟ یہ صاحب ہیں جناب سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان سلمان اسلم بٹ. سلمان اسلم بٹ صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ شریف برادران کے کافی کلوز ہیں اور بلکہ کافی سے زیادہ کلوز ہیں, ان کے بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 دفعہ پیغام بھجوایا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے سلمان بٹ صاحب کو کہ وہ ان سے ملیں. تو ملاقات نہیں ہوئی, تو جو ہے وہ کل ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور جب وہ ملاقات کافی دیر ان کی جاری ہے, جب وہ ملاقات کر کے باہر نکلے ہیں تو ان سے وہاں پہ صحافیوں نے پوچھا جناب بٹ صاحب تسی کتنے چیف جسٹس صاحب سے ملنے آئے, خیریت ہے نا؟ تو ان کا نہیں, ویسے انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ میسیج بھجوائے تھے ملاقات کے, تو میں اس دفعہ اسلام آباد آیا تھا تو میں نے کہا ملتا چلوں. تو بات اتنی سادی نہیں ہوتی جتنی بٹ صاحب نے بتا دی. تو بٹ صاحب سے ملنے کا مطلب جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شریف برادران کو کوئی نہ کوئی انہوں نے پیغام دیا ہے. اور پیغام کیا دیا ہوگا آپ یہ ہم تو اندازہ ہی کر سکتے ہیں, اور خام خواہ کے اندازے ہم لگانا نہیں چاہتے. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. خبر ہے بہت بڑی, اور جسے کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ جو جن شخصیات کے حوالے سے یہ خبر ہے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کی مطلب وہ اس کی نیت پر شک کرنا نہیں ہے. ہم تمام ملک کے اداروں کے عدلیہ سمیت سب کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن کیا کریں, اب خبر دینا تو ہمارا کام ہوتا ہے. جرنلسٹ جو ہوئے ساری عمر ہم نے خبریں دی ہیں اور ہم نے تو کیا کچھ نہیں, تو یہ بھی خبر آپ کو دیتے ہیں جناب. یہ خبر ہے بریکنگ نیوز جو ابھی تک آپ کو کہیں پر نہیں ملی ہوگی, اور خبر میں میرے پاس اس کے حوالے سے ایک ثبوت ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کا میں نام لینا یہاں پہ مناسب نہیں ہے, ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب سنا ہے ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت, انہوں نے تو خیر نام لیے لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ ان کی پنڈی میں ہوئی ہے ایک اور بڑی طاقتور شخصیت سے ملاقات. میں نے ان سے کہا کہ یار ایسی تو کوئی خبر نہیں ہے, ہمیں تو ابھی تک جیسے کہتے ہیں خبروں کی جو مارکیٹ ہے اس میں اس خبر کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے. انہوں نے کہا جی چیک کر لیں. ہم نے چیک کیا, ہمیں تو نہیں ہوئی تصدیق. پھر وہ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے وہ کمال مہربانی فرمائی, کمال شفقت فرمائی, انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بھجوا دی. یہ ویڈیو اس وقت آپ اسکرین پر چلتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب یہ ایک سرکاری گاڑی ہے
اور اس گاڑی کا جو نمبر ہے وہ SC001 ہے، یعنی کہ جو آگے پیچھے اسکواڈ کر رہی ہیں گاڑیاں، لیکن جو درمیان میں جھنڈے والی گاڑی جا رہی ہے اس کا جو نمبر ہے SC001، یعنی کہ SC سے مراد سپریم کورٹ، اور 001 جو وہاں کی سب سے ٹاپ کی شخصیت ہے اسی کے پاس زیر استعمال ہوگی گاڑی۔ تو اب یہ گاڑی جناب جا رہی ہے، اور یہ جا کہاں رہی ہے؟ جا رہی ہے پنڈی جناب، پنڈی جا رہی ہے، ایک حساس علاقے میں داخل ہوا ہے یہ اسکواڈ، اور یہ واقعہ ہے کل کا، یعنی کہ جو مجھے بتایا گیا مبینہ طور پہ یہ کل کا واقعہ ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ بہرحال ملک کی جو دو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں ان کی آپس میں ملاقات میں کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، لیکن جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہاں پہ ملاقات ہوئی ہوگی، اور ملاقات میں کچھ یقیناً ملاقات بات کرنے کے لیے ہوتی ہے، بات بھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ کیا بات ہوئی، وہ دو بندوں کے درمیان کی بات تب ہمیں تو نہیں پتہ چل سکتی جب تک وہ دو بندے خود نہ کسی کو بتائیں، تو وہ تو نہیں ہم اندازہ کر سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ صورتحال ضرور ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو بریفنگ دی، جو اسپیچ کی، اس سے سارا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملات کہاں پر ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیسے جو ہیں وہ ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان اور منتخب نمائندوں کے پیچھے کھڑا ہے، آئین کی بالادستی کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملاقات کرنے کے لیے جانے والی شخصیت تھی، تو شاید ان کو کوئی یہ ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو بہرحال عادت تھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اقدامات ماضی میں جو ہوتے رہے پروجیکٹ عمران خان کے تحت، تو ان کو ایک بڑی سپورٹ ہوتی تھی، وہ سپورٹ اب نہیں ہے، تو اپنے سر پہ سارا کام کرنا پڑنا ہے جناب، وہ والا کام تو اب رہا نہیں پہلے والا، وہ ماں مر گئی جڑی دودھ نال روٹی دیندی سی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔